بنگلہ دیش جو ہے اس نے پاکستان سے زیادہ غیرت جو ہے دکھائی ہے. حفیظ الرحمان کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہوا تھا یہ اس وقت ہوا تھا جب حسینہ واجد فرار ہو چکی تھی. اس کے بعد اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا. آئی سی سی کے اندر کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت کم باہر آتی ہیں. درست. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں ہے کہ سب کچھ اب بھی پاکستان نے کہا کہ ہم نے T20 وہاں نہیں جا کے کھیلنا, آپ کو میچز وہاں کھیلنے پڑیں گے. السلام علیکم یارس, آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل. میں ہوں خواجہ آفتاب حسن, میرے ساتھ سینئر سپورٹس جرنلسٹ آصف سہیل صاحب جو پی سی بی کے ڈائریکٹر میڈیا اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. آج کا سر, بنگلہ دیش نے بالآخر ورلڈ کپ میں شرکت سے انکار کر دیا. ایک دن کا موقع دیا گیا تھا آئی سی سی کی طرف سے, اگرچہ پاکستان نے بہت ساتھ دیا اور جو ووٹنگ ہوئی اس میں بھی پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور وہ واحد ووٹ تھا جو بنگلہ دیش کے لیے تھا, ورنہ آئی سی سی جو تھی وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اگر بنگلہ دیش اپنا لچک نہیں پیدا کرتا فیصلے میں تو اس کی جگہ دوسری ٹیم شامل کر لی جائے گی. پہلے تو تھوڑا سا آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش نے جو سٹینڈ لیا اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن آئی سی سی نے جو کیا کہیں اس پہ انڈین کنٹرول وجہ بنا یا یہ کھیل کے حوالے سے اس کی جو ریپیوٹ تھی اس کو بچانے کے لیے ایسا کیا گیا کہ کل کو کوئی اور ملک بھی کھڑا ہو کے ایسا کر سکے گا. آپ کے خیال میں وجہ بنی کیا, بڑی وجہ؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں خواجہ صاحب. جی سر. میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ بنگلہ دیش نے کیوں انکار کیا. ٹھیک ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش جو ہے اس نے پاکستان سے زیادہ غیرت جو ہے دکھائی ہے. ٹھیک. یہ جو بنگلہ دیش نے آج کیا ہے یہ پاکستان کو اس وقت کرنا چاہیے تھا جب ہم ایشیا کپ کے میزبان تھے. درست. نجم سیٹھی صاحب چیئرمین تھے اور ہم نے انڈیا کے پریشر میں آ کے ہائیبریڈ ماڈل جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا اور انڈیا کے تمام میچز باہر ہوئے. درست. ٹھیک ہے نا. اس وقت ہمیں یہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا. چلیں محسن نقوی صاحب آ گئے, اس کے بعد انہوں نے بھی ہمیں بہت تسلیاں دی, بہت اوپر ہمیں لے گئے کہ جی چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی, انڈیا آئے یا نہ آئے پاکستان میں ہی ہوگی چیمپئنز ٹرافی. لیکن وہ بھی اسی ہائیبریڈ ماڈل پہ چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت اگر پاکستان سٹینڈ لیتا, بنگلہ دیش چھوٹا ملک ہے, مطلب کرکٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کا سٹینڈنگ زیادہ ہے. اگر ایک چھوٹا ملک صرف اس وجہ سے, میں اس کو پولیٹیکل نہیں کہتا ہوں, پولیٹیکل تو بعد میں بنتا ہے نا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرکٹ کی آپ نے بات کی ہے. اگر آئی سی سی کو کرکٹ کا اتنا ہی خیال ہے تو بی سی سی آئی کو بلا کے پوچھتی کہ بھئی یہ ان کا مستفید الرحمان جو ہے جس کو آپ نے کانٹیکٹ کیا تھا کیوں نکالا ہے. بالکل ٹھیک. کیوں آپ نے کیا, بات پوچھ تو کی جاتی ہے, اس سے بات پوچھ تو کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ جو آئی سی سی کے جو بورڈ ممبرز ہیں وہاں پر, ظاہر ہے اس میں یہ سارے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے کنٹریز ہیں, انگلینڈ, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ وغیرہ وغیرہ, ان کو بھی وہاں بات کرنی چاہیے تھی. لیکن ہمیں تو نہیں پتا کہ وہاں پر کسی نے اس طرح کی بات کی یا نہیں کی. یہ میں جو سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش نے اپنی قومی غیرت جس کو کہتے ہیں اس کا مظاہرہ کیا ہے. وہ بات کی بات ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ چلی گئی, پولیٹیکل چینج آ گئی, آلریڈی وہاں وہ بالکل وہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک, وہ تو چلتا ہے. لیکن یہ مستفید الرحمان کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہوا تھا یہ اس وقت ہوا تھا جب گورنمنٹ چینج ہو چکی تھی. ٹھیک. جب شیخ مجیب کے وہاں پر مجسمے توڑے جا رہے تھے, حسینہ واجد فرار ہو چکی تھی, اس کے بعد اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا. تو جب یہ جو انڈیا میں جو بی جے پی ہے نا, یہ نہ صرف انڈیا کو برباد کر رہی ہے بلکہ انڈیا کی کرکٹ کو بھی بدنام کر رہی ہے. آپ اپنی کرکٹ کی جو ویلتھ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم دنیا کے سب سے امیر بورڈ ہیں, ٹھیک, تو اس کے اپنی اس ویلتھ کی وجہ سے آپ دنیا کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. درست. اور جو سٹینڈ آج بنگلہ دیش نے لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. یقین کریں, کاش میری بڑی مطلب تمنا تھی کہ کاش پاکستان میں بھی کوئی غیرت مند گورنمنٹ ہوتی, کوئی غیرت مند جناب کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہوتا جو اپنی قوم کے مفاد میں فیصلہ کرتا کہ بھئی نہیں. اچھا آصف صاحب, ایسی باتیں بھی, ایسی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ
پاکستان کی طرف سے بھی ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور بورڈ کی میٹنگ وغیرہ بھی چل رہی ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی دوستی تعلق نبھانے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ یہ بڑا ایک ٹرکی سا کویشچن ہے. میرا جو خیال ہے جو بھی آپ نے بتایا کہ آئی سی سی بورڈ نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ جی بنگلہ دیش کو ریپلیس کیا جی بالکل ایسے ہی اسکاٹ لینڈ آ جائے گا، چلیں آ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت محسن نقوی صاحب نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی اور ہم نے میڈیا میں پڑھا کہ جی جو قومی ٹیم ہے جس نے جا کے کھیلنا ہے T20 ورلڈ کپ، اس کی جو پریپریشنز ہے، تیاریاں ہیں، وہ روک دی گئی ہیں. جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، بالکل اس نے ایکچولی میرا خیال ہے کہ شاید یہ ایک پریشر ٹیکٹس تھا، ٹھیک، تاکہ آئی سی سی کو پریشر پہ تھوڑا سا لایا جائے. لیکن میرا جہاں تک اپنا کرکٹ کا معاملہ ہے، جی جی، اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو پی سی بی جائے گا. پاکستان کی ٹیم جو جس طرح کا ہائیبریڈ ماڈل ہے، سری لنکا میں جا کے اپنے میچز کھیلے. ابھی تک تو یہی ڈیسیجن ہے کہ سری لنکا میں جانا میچز چاہیے. ہوں گے. میرا تو خیال ہے دیکھیں ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. کرکٹ کو ہمیں اس کو مطلب جو ہمارے ساتھ ہوتی رہی سیاست، ہاں، پاکستان کرکٹ کے ساتھ جو سیاست ہوتی رہی، وہ ہم نہ کریں. ٹھیک. اور ہمیں جاننا چاہیے کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ تو نہیں ہے نا. جی ٹھیک، کہ جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. ابھی تو آئی سی سی کی جو بات آپ نے کی ہے کہ واحد بورڈ پاکستان کا جی تھا. جی بالکل. میرا خیال ہے کہ یہ ہماری ازمپشن ہے کہ واحد بورڈ. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی سی سی کے اندر کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت کم باہر آتی ہیں. درست. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں ہے کہ سب کچھ سڑکوں پہ آ جائے. آئی سی سی کی بات بہت ہی کم باہر آتی ہے. اور میں پچھلے اپنا چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ فالو کر رہا تھا، مختلف گروپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی. جو میں ہندوستان سے جو لوگ تھے ان کے جو کمنٹس پڑھ رہا تھا، وہ تو کہتے تھے کہ جی بنگلہ دیش منتیں کر کے واپس آئے گا جناب، اس کو آنا پڑے گا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا. اچھا، یہ ان کے کمنٹس تھے. یہ انڈین جو پبلک ہے ان کے تو ایسے لوگوں کے تھپڑ مارنے والی بات ہو گئی. اس فیصلے کا مطلب تو یہی ہوا، تھپڑ مار دیا اور بڑا ناٹے دار تھپڑ مارا. بالکل ایسے ہی. اور پاکستان جائے گا تو یہ ابھی اگلے ایک دو دنوں میں دیکھیں کہ ہمیں نظر آئے گا کہ جی واقعی بنگلہ دیش تنہائی تھا یا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے. ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے. لیکن آپ نے محسن نقوی صاحب کی بات کی، چیئرمین پی سی بی کی. ابھی گزشتہ روز کی بات ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے بھی ہیں کہ ایک انڈین سپورٹس جرنلسٹ ہیں جنہیں محسن نقوی کی بہت زیادہ تعریف کی. انہوں نے کہا جی ایسا چیئرمین تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو شاید پہلی دفعہ یا بہت عرصے بعد ملا. دوسری طرف وہ وزیر داخلہ بھی ہیں. اب ان کو صرف کرکٹ کے ساتھ ساتھ ملک کے داخلی امور کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، سیاست کو بھی، عالمی صورتحال کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹ انہوں نے بنگلہ دیش کے حوالے سے جو چیزیں آئیں سامنے، پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہمدردیاں بھی اور اس کے ساتھ سٹینڈنگ کی بھی بات آئی. بنگلہ دیش کو کہیں پہ آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کو یا وہاں کے بورڈ کو یہ لگا ہو کہ ہم نہیں ہوں گے تو پاکستان بھی نہیں ہوگا تو پھر تو ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. ایسا ٹھیک، اس طرح کی بات نہیں ہے کیونکہ بنگلہ دیش نے جو ایک سٹینڈ لیا ہے وہ کرکٹ، ٹھیک بھئی کرکٹ کو کرکٹ رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. آپ نے غلط کیا. درست. صرف صرف ایک بندے کے لیے آپ ذرا دیکھیں نا، میں جی جب غیرت کی بات کرتا ہوں کہ صرف ایک بندے کے لیے انہوں نے کتنا بڑا سٹینڈ لیا. بالکل درست. ٹھیک ہے. اور ہماری پوری قوم، پورا پاکستان سٹیک پہ تھا چیمپئنز ٹرافی کہ پاکستان میں ہی ہوگی، انڈیا نہیں آئے گا تو نہ آئے. کیا یہ اس وقت نہیں ہو سکتا تھا جو آج آئی سی سی نے فیصلہ کیا؟ اس میں مالی معاملات. ایگزیکٹلی یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے. اگر آپ نے مالی معاملات کو چلانا ہے تو پھر آپ اپنی مرضی کی کرکٹ کریں. آپ آئی سی سی کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں دو حصوں میں، ٹھیک. ایک پاکستان بنگلہ دیش کی لوبی بن جائے گی اور بنے گی، یہ میں بولتا ہوں. اگر یہ اچھا، اس طرح کی فیوچر میں کریں گے تو یہ فیوچر میں یہ ہوگا. اچھا، یہ ہوگا. انڈیا کی دیکھیں آپ، کیا دولت کا کیا فائدہ؟
कौन सी दौलत आपकी? पाकिस्तान ने कहा कि नहीं जाना हमने एशिया कप खेलने के लिए इंडिया, ठीक। आपको आना पड़ा वहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। अब भी पाकिस्तान ने कहा कि हमने T20 वहाँ नहीं इंडिया में जाके नहीं खेलना, खेलना। आपको मैचेस वहाँ खेलने ठीक। पड़ेंगे। और बड़ी दौलत थी आपके पास, एशिया कप की ट्रॉफी तो आप ले नहीं सके। वो मैं मोहसिन नकवी को मैं बिल्कुल इस बात पे बहुत क्रेडिट देता हूँ कि उसने कम से कम 2 जगहों पे उसने स्टैंड लिया। दुरुस्त। एक जगह जब इंडिया ने बड़ी ये खबरें चलाई, जिस जर्नलिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हाँ हूँ, जी। वो तो पेड जर्नलिस्ट है इंडिया का। अच्छा। उनका BCCI का पेड जर्नलिस्ट है। उसी जर्नलिस्ट ने खबर दी थी कि श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा, एशिया कप की बात कर रहा हूँ जी ठीक। और ना ही ये अपना अफगानिस्तान जाएगा पाकिस्तान के अच्छा। साथ। और अगर पाकिस्तान श्रीलंका और अफगानिस्तान नहीं गए तो ACC का वो जो N1 जनरल मीटिंग होती है जिसका कोरम जो है वो ये है कि कम से कम 3 टेस्ट प्लेयर कंट्रीज जो है ना, ठीक। 3 टेस्ट कंट्रीज, अच्छा। वो उसमें शामिल हो। दुरुस्त। तो अगर श्रीलंका नहीं होगा, भारत तो वैसे ही नहीं आ रहा है, जी तो ठीक। अफगानिस्तान भी नहीं आएगा, तो ये मीटिंग ही नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ जी। उस वक़्त मैं उसको मोहसिन नकवी को क्रेडिट देता हूँ कि वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की हैसियत से अफगानिस्तान जाते हैं दुरुस्त। और दूसरे दिन जनाब वहाँ पर जो अफगान क्रिकेट बोर्ड है उसने स्टेटमेंट देती हैं कि जी हम तो खेलेंगे, हम तो आएंगे, मीटिंग में आएंगे। श्रीलंका भी आ गया। तो ये जर्नलिस्ट जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये इसी तरह की बेपरकी खबरें नहीं, अब तारीफ बेपर की है मोहसिन नकवी साहब की। अभी नहीं कि मतलब जी ठीक हो गया, खेलेंगे, किसी और काम के लिए लगे हुए अभी हैं। आपको बताऊं, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी एशिया कप की ट्रॉफी का कंट्रोवर्सी थी, जी जी। इसी जर्नलिस्ट ने कहा कि ICC जो है वो वार्निंग दे रहा है अगली मीटिंग में पाकिस्तान को। ठीक। ये खबरें इसने अपने सोशल मीडिया पे ना सिर्फ शेयर की बल्कि अपनी ज़बान से, वो जो एक यूट्यूब पर ये आता है तो वहाँ पर भी इसने ये बातें की कि जी ICC की जो मीटिंग होनी जा रही है उस पर पाकिस्तान को सख्त वार्निंग दी जाएगी कि भाई ये ट्रॉफी जो है वो दे। ठीक है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ICC ने ये घुटनों पे आना पड़ गया सर उनको। बिल्कुल ऐसे ने कहा कि भाई ये आपका अपना मामला है, बिल्कुल ऐसे ही, हम इसमें दाखिल नहीं करते। इंडिया को घुटनों पे आना पड़ा। ये मैं मोहसिन नकवी को दूसरा क्रेडिट ये देता हूँ कि ये दाखिला की हैसियत से उसने वो अफगानिस्तान गया और ये ट्रॉफी नहीं। बांग्लादेश का साथ देना क्या दुरुस्त फैसला था और किस हद तक साथ देने की जरूरत थी? देखिए, बांग्लादेश का जो साथ देने वाली बात थी वो तो बिल्कुल जायज़ थी, पाकिस्तान को साथ देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था साथ, क्योंकि उसने जो भी फैसला किया वो कोई पॉलिटिसाइज नहीं था, उसकी गवर्नमेंट ने उसको बला नहीं किया। बिल्कुल ठीक। और मुझे तो इनको, इंडियन गवर्नमेंट को और ये BCCI, मुझे तो इनकी अक्ल पे हैरत होती है कि इनको अभी तक अक्ल नहीं आई कि कल तक आप कहते थे कि पाकिस्तान हमारे लिए सेफ़ नहीं है। बिल्कुल। आज आपका मुल्क जो है ना वो सेफ़ नहीं है। बिल्कुल। कम से कम एक टीम ने तो कह दिया था कि जी हमने नहीं जाना, बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। तो आपको दीवार पर लिखा हुआ नज़र क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आप अपनी एरोगेंस जो है, तकब्बर जो है आपके अंदर के जी हम बड़ी दौलत, हमारे पास बड़ी दौलत जी, क्यों नहीं इसको ख़त्म करते? तो पाकिस्तान ने ठीक किया है। लेकिन जो पहले आपने बात की थी कि पाकिस्तान को जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं जाता है तो फिर तो हमने भी पॉलिटिसाइज कर दिया था। बिल्कुल ठीक। क्रिकेट की रूह के उसके मुताबिक होगा। व्यूअर्स, आसिफ सोहेल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से बाकायदा इनकी एक मुस्तनद राय तस्लीम की जाती है। आसिफ साहब का ये कहना कि पाकिस्तान ने जिस हद तक बांग्लादेश का साथ दिया बहुत अच्छा किया, लेकिन उसे वर्ल्ड कप में शिरकत करना चाहिए। जहाँ तक वर्ल्ड कप के मैचेस की बात है, वर्ल्ड कप फरवरी 8 को गालबन शुरू हो रहा है, 7 को शुरू हो रहा है। 7 फरवरी से
ورلڈ کپ کی نشریات مشرق ڈیجیٹل پر بھی آپ آصف صاحب کے ساتھ اور ہمارے اور ایک اور سینئر سپورٹس رپورٹر بابر صاحب کے ساتھ دیکھ پائیں گے. ماضی میں بھی ہم نے براہ راست نشریات آپ کے سامنے پیش کی تھیں اور آپ نے بہت زیادہ اسے سراہا تھا. آصف سہیل صاحب کے ساتھ گاہے بگاہے ملاقات رہتی ہے، لیکن کرکٹ کے حوالے سے، آئندہ کی نشریات کے حوالے سے میں ابھی آپ کے سامنے انہیں کمٹمنٹ کرنے کے لیے راضی کر رہا ہوں کہ آصف صاحب یہاں موجود رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.